بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. اس میں نہیں جلے گا مگر وہی جو بڑا بدبخت ہوگا، وہ جس نے جھٹلایا اور اپنا رخ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، وہ جو تزکیہ کے لیے اپنا مال دے گا. سامعین، آج ہماری سورہ اللیل کی مبارکہ نمبر 18 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا. کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک دنیا اور آخرت کے مالک ہمیں، اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ جہنم سے ڈرا رہا ہوں. یہاں پہ ہماری آخری آیت مبارکہ کا اختتام ہوا تفسیر کا. آیت مبارکہ نمبر 15 جہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں آج، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں وہی شخص ڈلے گا جو سب سے بڑا بدبخت ہو. اب یہاں سے دو اہم باتوں کا ذکر قرآن پاک فرما رہا ہے. پہلے اسی دوزخ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جو شخص دنیا اور آخرت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مالک سمجھتا ہے اور اللہ کو مالک مانے بغیر کسی اور کی طرف توجہ کرتا ہے، خواہ وہ عملاً ہو یا خواہ وہ اعتقاداً ہو یا خواہ وہ قولاً ہو، کسی بھی لحاظ سے، تو فرمایا ظاہر ہے، یہ بات واضح ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اب جہنم میں ظاہر ہے اللہ کا نیک شخص اور اللہ سے محبت کرنے والا تو نہیں جائے گا. جہنم میں وہ شخص تو نہیں جائے گا جو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے. جہنم میں وہی ڈالا جائے گا جس نے نعوذ باللہ گناہ کبیرہ کیے ہوں گے، جس نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی. جہنم میں وہی شخص جائے گا جس نے حقوق العباد کو پامال کیا ہوگا. وہی جائے گا جس نے حقوق اللہ کی نعوذ باللہ پامالی کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ جہنم میں جانے والا شخص بہت بڑا بدبخت ہے. اے ایمان والو، ایمان والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا. ایمان والا وہ ہوتا ہے جو صاحب بخت ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ بانصیب ہوا کرتا ہے. تو تمہیں چاہیے کہ اپنے اعمال اور اپنے کردار کو ایسا بنا لو کہ اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے اور تمہیں بدبختی سے محفوظ فرما لے. اب گویا بندہ مومن کی ہر بات، اس کا ہر عمل، اس کا ہر قول و فعل، اس کا کردار، اس کا معاشرے میں رہنا، اس کا دنیا میں اپنے اعمال کرنا، یہ سارا اس کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ تمہارے اعمال، اقوال، افعال، کردار اس کے مطابق ہوں جس طرح تم نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو دیکھا ہے یا سنا ہے یا پڑھا ہے. ظاہر ہے صحابہ کرام نے تو دیکھا اپنی نظروں سے، اس کے بعد ہم نے اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہم تک آپ کا کردار سینہ بسینہ اور سلسلہ روات کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اور آج ہمارے سامنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کی ایک ایک شمع جو فیروزہ ہے اور روشن ہمارے سامنے، کچھ ایسا نہیں ہے جو چھپا ہوا. حتیٰ کہ گھر کے کیا معاملات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے ہمیں وہ بھی بتا دیے، آپ کی ازواج مطہرات نے ہمیں وہ بھی بتا دیے. گھر سے باہر جو آپ عمل کرتے وہ سارے کا سارا ہمیں اللہ کے نبی کے صحابہ کرام نے بتا دیا رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہ آپ کا کیا عمل تھا. گویا ہمارے لیے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا روشن چراغ، ایک وہ مینار نور اور چشمہ ہدایت ہے
کہ جس کے بعد دنیا میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں بچتی کہ جس کے بارے میں ایک عملی نمونہ اور پریکٹیکل جو ہے وہ ہمارے نبی کی ذات کے عمل میں موجود ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی جہنم میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ بہت بڑا بدبخت ہے، اور جہنم میں وہی جائے گا جو بڑا بدبخت ہو، اور مسلمان تو ہمیشہ خوشبخت ہو. ظاہر اس کی خوشبختی ہے کہ وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد منحوسیت آ جانا تو یہ تو بدبختی کہلائے گی، یہ تو تباہی اور بربادی ہوگی. اور میں نے 3-4 دن پہلے یہ درس میں بات کی تھی کہ جب ہم یہ کلمہ شریف، کلمہ توحید و رسالت پڑھ لیتے ہیں نا، کلمہ توحید و رسالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد ہماری پسند ناپسند نہیں رہ جاتی. اب ہماری نہ اپنی پسند نہ اپنی ناپسند، اب ہماری پسند وہی ہوگی جو اللہ اور اس کا رسول چاہے، اور ہماری ناپسند بھی وہی ہوگی جو ہمارا اللہ اور ہمارا رسول چاہے گا. اس لیے کہ اس کلمے کے بعد ہم نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ کلمہ کوئی آسان تو نہیں ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ کوئی آسان چیز تو نہیں ہے. جو بھی گویم مسلمانم بلزم، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بھی گویم مسلمانم بلزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ را. فرمایا کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھے کہ تم کون ہو، تو میں اگر اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو علامہ فرماتے ہیں میں لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مشکلات کو سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ بولنے کے بعد پھر مشکلات کیا. آگے فرمایا گیا لا یصلح الا الاشقى الذی کذب وتولى، اور وہ بدبخت کیسے بنتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلاتا ہے، وتولى، اور پیٹھ پھیر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے. اللہ نے جن اوامر کا حکم دیا، اوامر کہتے ہیں عربی زبان میں وہ چیزیں جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اپنے اوامر کہتے ہیں. اور منہیات وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ نے رکنے کا فرمایا ہے. جو اوامر و نواہی یا منہیات، ان سے منہ پھیر لیتا ہے اور ان کی تکذیب کرتا ہے. فرمایا یہی بدبخت ہے. اللہ نے حکم دیا نیکی کا، اللہ نے حکم دیا حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کا، یہ شخص اس کا انکاری ہے. اللہ نے منع کیا ہر قسم کی برائی سے، یہ اس سے انکاری ہے. تو فرمایا جو اوامر اور نواہی کو بھلا دیتا ہے تو یہ شخص بہت بڑا بدبخت ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. فرمایا اور اس سے دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا. جہنم سے کون دور رکھا جائے گا؟ جو متقی اور پرہیزگار ہوگا. اب جہنم اس سے کوسوں دور ہوگی، وہ جہنم سے کوسوں دور ہوگا، اس لیے کہ وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے. اس نے اپنے آپ کو تقوی میں ڈھال لیا، اپنے آپ کو پرہیزگاری میں ڈھال لیا. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، یہ وہ شخص ہے جو اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. اب مال کا ذکر کیوں کیا گیا کہ وہ اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے؟ فطری چیز ہے کہ انسان مال سے بہت محبت کرتا ہے، یہ ایک فطری اصول ہے. انسان مال کی محبت میں نہ جانے کہاں کہاں سے وہ گزر جاتا ہے. اس مال کی محبت میں لوگ سگے بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں. یہ مال کی محبت ایسی خطرناک ہے. آئے دن ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں جائیداد کے تنازع پر
بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ آپ بھی پڑھتے ہوں گے، سنتے بھی ٹی وی میں بھی سنتے ہو۔ پلاٹ کا یا گھر کا بٹوارا تھا، اس پر لڑائی ہوئی اور سگے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ اسی مال کے تنازع میں سگے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، سگے بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، زمین کے تنازع میں بہن کو قتل کر دیا۔ یہ ساری وہ وارداتیں ہیں جو ہم ہر روز اخبارات میں پڑھتے ہیں، ٹی ویوں میں سنتے ہیں۔ تو کیا چیز ہوئی؟ مال ایک ایسی، اللہ اس کی محبت سے محفوظ رکھے، یہ ایک ایسا بد مست نشہ ہے جو انسان کے عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اور انسان مال کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ حالانکہ جس کو مال کے لیے قتل کیا تھا وہ بھی دنیا میں نہ رہا، اور خود بھی ساری عمر کے لیے جیل میں چلا گیا۔ جس کے لیے مارا تھا وہ کوئی اور ہی نہیں، یا یہ ہوا کہ اسی کو پھر بیچ کے سارا جتنا تھا یا تھانے میں جمع کروا دیا یا عدالتوں میں وکیلوں کے پاس لگا، تو پھر بچا تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ وہ مال کی محبت سے اوپر چلا جاتا ہے اور اس مال کو بھی کس کی راہ میں قربان کر دیتا ہے؟ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، اور اپنے دل میں کبھی مال کی محبت کو غالب نہیں ہونے دیتا، بلکہ دل میں محبت کس کی غالب رہتی ہے؟ اللہ کی محبت غالب رہتی ہے۔ اور جس کی محبت اللہ کی غالب ہو جائے تو پھر اس کے بعد چاہے اس عرب کے زمانے میں 1000 سرخ اونٹوں کا قافلہ بھی ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی محبت میں گم نہیں ہوتا، بلکہ اس قافلے کو سارے کو مسجد نبوی کے صحن میں رکھ کر اللہ کے نام پہ فری تقسیم کر دیتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ مال کی محبت غالب نہیں رہی، بلکہ کس کی محبت غالب رہی؟ اللہ کی محبت۔ اس طرح کے اور بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجیے، غزوہ تبوک میں کیا کیا؟ گھر کا سارا مال ہی لے آئے۔ یہ اللہ کی محبت تھی، اللہ کے رسول کی محبت تھی، اور اپنا لباس تک جو ہے وہ اتار کر ٹاٹ کا اور بوریا کا لباس روایات میں آتا ہے وہ پہن لیا، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، پوچھا گیا ما بقیتا لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ کہا ترکت اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول، یا تیرا نام چھوڑ آیا ہوں یا تیرے رب کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب دل میں محبت مال کی بجائے محبت اللہ اور محبت رسول غالب۔ اور فرمایا یہ کیا کیا؟ لباس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ کیوں پہن لی؟ کہ آتے ہوئے خیال آیا ہو سکتا ہے کل اللہ یہ بھی فرما دے ابو بکر اپنے جسم کا تو پھر بھی تجھے خیال آ گیا، اپنا لباس بنا دیا ہماری راہ میں۔ تو آقا واپس گیا، یہ لباس بھی اتار کے اپنے اوپر بوریا کا گرم لباس پہن لیا، رات کا لباس پہن لیا۔ کل اگر اللہ پوچھے گا تو عرض کروں گا مولا تیری محبت غالب رہی، ہم نے تو اپنا لباس بھی دے جائے۔ فرمایا وہ شخص اپنا مال جو ہے تزکیہ نفس کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ کی ذات میں قرآن کے احکامات میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ اپنی محبت ہی غالب رکھے اور اپنے رسول کی محبت کو ہی غالب رکھے، اور دنیا کی اس محبت سے مولا ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین و علیہ